سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہمیں 3 باتیں سیکھنی ہے۔ نمبر 1، تراویح کا معنی کیا ہے۔ نمبر 2، تراویح کو تراویح کیوں کہتے ہیں۔ نمبر 3، تراویح کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی۔ اس طریقے کی مزید معلومات آپ کو ملتی رہیں گی، آپ ہمارے چینل سے جڑیے رہیے۔ دیکھیے، سب سے پہلا کہ تراویح کا معنی کیا ہے۔ تراویح یہ ترویحتن کی جمع ہے، اور ترویحہ ایک دفعہ آرام کرنے کو کہتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں تسلیمتن، ایک مرتبہ سلام پھیرنے کو۔ اور شریعت کی اصطلاح میں تراویح کی وہ نماز ہے جو سنت مؤکدہ ہے، اور رمضان المبارک کی راتوں میں عشاء کے بعد صبح صادق کے درمیان جماعت کے ساتھ یا تنہا یہ نماز پڑھی جاتی ہے، اور ہمارے ہاں عام طور پر عشاء کے بعد متصلاً اس نماز کو ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، جب صحابہ کرام پہلی مرتبہ اس نماز کو ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے تو ہر 2 سلام یعنی 4 رکعتوں کے بعد ترویحہ یعنی آرام اور وقفہ کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 رکعت اللہ کے رسول پڑھتے، پھر کچھ دیر آرام کرتے، پھر بہت دیر تک ایسے ہی نماز پڑھتے، یہاں تک کہ مجھے ان پر رحم آ جاتا۔ میں عرض کرتی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساری لغزشیں معاف فرما دی، پھر آپ اس قدر مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ حضور کہتے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دونوں تراویحوں کے درمیان اتنی دیر راحت کا موقع دیتے تھے کہ جتنی دیر میں آدمی مسجد نبوی سے صلہ نامی پہاڑ تک چلا جائے، یہ تقریباً 500 میٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے زمانے میں بھی ایسے ہی استعمال ہوتے تھے۔ آخری بات کی تراویح کی ابتدا کب ہوئی۔ تراویح کی نماز سب سے پہلے ہجرت کے بعد سب سے پہلے اللہ کے رسول نے اس نماز کو ادا فرمایا ہے۔ اس کے بعد دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 14 ہجری میں صحابہ کرام کو ایک جماعت پر جمع فرمایا۔ عمر کی طرف اس کی نسبت اس لیے کی جاتی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو حضرت ابی ابن کعب کی امامت پر جمع فرمایا، اور حضرت ابی ابن کعب کا وصال سن 19 ہجری میں ہوا۔ 5 سال تک وہ 20 رکعت تراویح پڑھاتے رہے، اور دوسرے حضرات 20 رکعت تراویح پڑھتے رہے۔ حضرت ابی ابن کعب جیسے عظیم صحابی نے اس دوران کسی بھی روایت کو 20 رکعت تراویح کے خلاف پیش نہیں کیا۔ تو 20 رکعت تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے، اور الحمدللہ ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔